بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کی نامور خواتین کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کلمہ حق کہنے میں مصلحت کا لحاظ نہ کرنے والی ایک صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں۔ فہم و فراست اور عقل و خرد میں ان کا شمار مدینہ منورہ کی ممتاز خواتین میں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی چونکہ انتہائی زیرک اور گہرے فکر و نظر کی مالک تھیں، اس لیے جو لوگ ان کے خدام اور متعلقین کے حلقے میں شامل تھے وہ بھی اسی قسم کی ذہنی رسائی کے حامل تھے اور ان کا دائرہ فکر نہایت بلندیوں پر محو پرواز تھا۔ حضرت بریرہ اپنے اندر بیک وقت کئی خصوصیات رکھتی تھیں۔ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ، جلیل القدر صحابہ اور تابعین کی معلمہ اور فرامین رسالت مآب کی راویہ ہیں۔ ان اوصاف و خصوصیات کی بنا پر انہیں بے حد عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا اور تمام لوگ ان کی قدر کرتے تھے۔ حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ کی خادمہ کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو حالات سے پوری آگاہی حاصل تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات نہایت اچھے تھے۔ اپنی صاحبزادیوں سے آپ انتہائی حسن سلوک روا رکھتے تھے، رشتہ داروں اور قرابت داروں سے پوری صلہ رحمی کرتے تھے، محلے اور شہر کے باشندوں سے آپ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے اور ان کے کام کاج سر انجام دینے میں مسرت محسوس کرتے تھے۔ خادموں اور خادماؤں سے گفتگو کرتے اور ہم کلام ہوتے وقت نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے، مہمانوں اور گھر میں آ جانے والوں کا احترام کرتے تھے۔ غرض وہ حضرت اور آپ کے گھر سے پوری طرح باخبر تھیں اور آپ جن جن لوگوں سے جو سلوک فرماتے اس کا علم رکھتی تھیں۔ حضرت بریرہ راویہ حدیث بھی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث ان سے مروی ہیں۔ اس حیثیت میں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور اپنے صحابہ اور اصحاب صفہ کی بڑی تکریم فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن خصوصیات کی مالک تھیں اور جو اوصاف ان کے ذات گرامی میں پائے جاتے تھے ان کی تفصیل ان کے سامنے بالکل واضح تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ دیگر ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ کے تعلقات و مراسم بہنوں کے سے تھے، وہ سب کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا متعدد غزوات میں شریک ہوئیں۔ جس غزوے میں حضرت عائشہ نے شرکت فرمائی انہوں نے بھی اس میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ یہ مجاہدین کو پانی پلانے اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے، ان کو ہتھیار فراہم کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ تمام لوگوں میں ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین بھی ان کی تکریم کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کی ضروریات کے بارے میں دریافت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کے مکان پر جاتے۔ دیگر خلفاء کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ انہیں دیکھ کر راستہ چلتے ہوئے رک جاتے اور اس وقت تک قدم نہ اٹھاتے جب تک وہ خود نہ چل پڑتیں یا جانے کی اجازت نہ دے دیتیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ادھر سے حضرت بریرہ بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا تو فرتے احترام سے نظریں نیچی کر لیں اور قدم رک گئے، سلام کیا اور کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المؤمنین بہت دیر ہو گئی، اب تو چلیے۔ اسے ڈانٹا اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ نہایت معزز خاتون ہیں، میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ لائق تعظیم ہیں۔ جب تک یہ کھڑی رہیں گی یا مجھے اجازت نہیں دیں گی میرے قدم حرکت میں نہیں آئیں گے اور میں کھڑا رہوں گا اور ان کی باتیں سنتا رہوں گا۔ حضرت بریرہ کے اقوال و ارشادات بھی نقل کیے گئے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلاً آپ فرماتی ہیں، نیکی کر کے اس کی تشہیر نہ کرو، کسی پر احسان کرو تو اس کا بدلہ نہ چاہو، راست بازی کو اپنا شعار بناؤ، اس انداز سے بات کرو کہ اس کے سمجھنے میں الجھن نہ پیدا ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، کذب بیانی سب سے بڑا فتنہ ہے، اپنے اندر اخلاق حسنہ کی جنت آباد کرنے کی عادت ڈالو، تلاوت قرآن پاک کو اپنے لیے لازمی قرار دو، صدق مقال انسان کا عظیم سرمایہ ہے،
किसी को गलत फहमी में डालकर अपना काम ना चलाओ। दुनिया का मफाद आर्जी है, इसलिए ज्यादा तगोताज ना करो। हलाल में बेशुमार बरकतें पिन्हा हैं। इंसानियत का एहतराम बुनियादी शय है। कमजोर से इंतकाम ना लेना ही असल बहादुरी है। अपनी शुजाअत का सबूत देना हो तो ज़ईफ़ो नातवा को हदफ सितम ना बनाओ। अपना काम खुद करो, किसी के दस्तनगर बनने से एहतराज करो। कत्लो खून रेज़ी नाकाबिल आफ़ मासियत हैं। दूसरों के जज्बात का एहतराम बुलंदी अखलाक की अलामत है। हुक्मरानों की निगाह तेज और वसी होनी चाहिए। मालदार वो है जो दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखे। ज़रूरत से ज़्यादा बात करना किज़्ब बयानी की राह पर लगा देता है। किसी से मांगना जिल्लत का मूजिब है। जुबान को काबू में रखना तकवा की इलामत है। नेक लोगों की मजलिस हसूल खैर का जरिया है। कता कलामी आदाब मजलिस के मुनाफी है। नेकी की बात न बताना अमानत में खयानत करना है। दिल एक शफाफ आईना है जिसे यावा गोई गुबार आलूद कर देती है। बेहतरीन इंसान वो है जो जिंदगी के काफिले में अच्छे लोगों को शामिल करता है। हजरत बरीरा के शागिर्दों का भी एक हलका था। जिन लोगों ने उनसे समाए हदीस और रिवायत हदीस का शर्फ हासिल किया, उनमें अब्दुल मलिक बिन मरवान भी शामिल हैं, जो बाद में बनु उमैया के बहुत बड़े हुक्मरान हुए। वो एक जोरदार हाकिम थे। खुद कहते हैं कि मैं हजरत बरीरा की मजलिस में हाजिर था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के समा का शर्फ हासिल कर रहा था कि उन्होंने मेरी तरफ मुखातिब होकर जोरदार अल्फाज और मरऊब कुन अंदाज में कहा, अब्दुल मलिक गौर से सुनो, मैं तुम में कुछ खसूसियात देख रही हूँ और मुझे ऐसा मालूम होता है कि किसी वक्त ज़माम इख्तियार तुम्हारे हाथ में आएगी। अगर तुम्हें हुक्मरान बना दिया गया तो खून रेजी से दामन कुशा रहना और कत्लो गारत से अपने हाथ आलूदा ना करना। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स ने दुनिया में नाहक किसी मुसलमान का खून बहाया होगा, उसके हाथ उसके लहू से रंगीन हुए होंगे। इसे धक्के देकर जन्नत के दरवाजे से पीछे हटा दिया जाएगा। हजरत बरीरा जुर्रतमंद खातून थीं, कलमा हक कहने में किसी मसलहत का लिहाज न करती। वो खुलफा में अगर किसी किस्म की गलत बात देखती तो बरमला टोक देती, अल्लाह से डराती और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात याद दिलाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से उन्हें इंतहाई मोहब्बत थी। वो आदातो खसाइल के एतबार से मुमताज़ दर्जा रखती थीं। किसी को तकलीफ में देख कर अफसुर्दा हो जाती और उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश फरमाती। ये वीडियो मालूमात शेयर करने के लिए बनाई गई तलफ़्फ़ुज़, तारीख़ और दीगर इंसानी गलतियों को दरगुजर करने की गुजारिश है। आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।